بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. امریکہ ایران کی تجویز پر غور کر رہا ہے، عہدیداروں نے کہا ٹرمپ پیشکش سے خوش نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اہم میٹنگ۔ ایران نے کہا امریکہ حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عباس اراغچی جمعے کو دوسرے دور کی بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ واشنگٹن جنگ کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا، پوٹین سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ مغربی ملک عالمی لیڈرشپ کھو رہے ہیں، دنیا میں پیچیدہ ملٹی پولار سسٹم آ رہا ہے۔ اوپن ڈائیلاگ فورم کے لیے پوٹین کا پیام۔ سیز فائر تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لبنان کے اسپیکر کا بیان۔ جھڑپیں جاری۔ جدہ میں جی سی سی ملکوں کی میٹنگ، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر غور۔ یو اے ای جنگ پر تنظیم کے ریسپانس سے خوش نہیں ہے۔ یوکرین اور اسرائیل کے بیچ سفارتی تناؤ، کیو میں سفیر کو طلب کیا گیا۔ رشیا سے چرایا ہوا اناج خریدنے کا الزام۔ ایمنسٹی نے یمن ڈیٹینشن سینٹر پر امریکی حملے کو جنگی جرم قرار دیا۔ مناب اسکول پر حملے کی بھی مذمت۔ ایویشن فیول کی قیمتوں میں اضافے سے ایئر لائن انڈسٹری ٹھپ ہو سکتی ہے، فیڈریشن نے حکومت کو دیا ہنگامی پیام۔ بنگال دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے تیار، 142 حلقوں میں سخت سیکیورٹی، نتیجوں کا پورے ملک کو ہے انتظار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران کی نئی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو پالیسیوں کے بارے میں حکم دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ ایران کی تجویزوں کا جائزہ لیا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بعض تحریری پیامات پہنچائے ہیں اور اپنی ریڈ لائنز بتا دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے اپنی ریگولر پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اس تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ٹرمپ 2 مہینوں سے جاری بحران کو حل کرنے کے بارے میں ایران کی نئی تجویزوں سے خوش نہیں ہے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کی تازہ تجویز قبول کرے گا۔ ان تجویزوں میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہٹائی جائے اور ایران کے نیوکلیر پروگرام پر بات چیت کو فی الحال ٹال دیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے یہ منصوبہ امریکہ کو بھجوایا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے بھی کہا کہ انہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ عباس اراغچی نے پاکستان کے بعد رشیا کا دورہ کیا۔ سورسز نے بتایا کہ دونوں فریق اتنے دور بھی نہیں ہیں جتنے بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان رضا شلائی نے کہا کہ واشنگٹن کو آخرکار اپنی غیر واجبی شرطوں کو ختم کرنا پڑے گا۔
سینئر ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ عباس اراغچی نے پاکستان کے ذریعے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس میں ایک مرحلہ وار اپروچ شامل ہے۔ پہلے قدم کے طور پر جنگ ختم کرنی ہوگی اور یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ امریکہ پھر سے جنگ شروع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد عہدیدار اہم سمندری راستے کی ناکہ بندی کے بارے میں بات چیت کریں گے اور آبنائے ہرمز کے مستقبل پر تبادلہ خیال کریں گے، جسے ایران کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہی دوسرے مسائل پر بات چیت کی جائے گی، جن میں نیوکلیئر پروگرام بھی شامل ہے۔ ایران کی تجویز کے بارے میں پوچھے جانے پر امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے فاکس نیوز کو بتایا کہ یہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی بعض شبہات ہیں۔ روبیو نے کہا کہ ایرانی بہت اچھے مذاکرات کار ہیں، ہمیں اس ڈیل کو یقینی بنانا چاہیے، ایک ایسی ڈیل ہونی چاہیے جس کے مطابق ایران کو نیوکلیئر پروگرام سے روکا جائے۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اب تک بات چیت میں ناکامی کے لیے امریکہ کی ناجائز شرطوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ امریکہ کے ساتھ دوسرے دور کی بات چیت کے لیے جمعے کی رات پھر سے اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ سورسز نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک کافی گھٹ گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عام طور پر روزانہ 125 سے 140 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے، لیکن اب صرف 7 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر اور نمائندے نے کہا کہ خلیج فارس، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں ٹریفک میں خلل کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں۔ عامر سعیدی روانی نے محفوظ سمندری راستوں کے بارے میں UN سیکیورٹی کونسل کے ایک سیشن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے غیر قانونی طور پر استحکام کو بگاڑنے والے قدم اٹھائے ہیں، جس سے تناؤ پیدا ہوا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ مغربی ملک اپنی لیڈرشپ کھو رہے ہیں اور گلوبل ساؤتھ اس کی جگہ لے رہا ہے۔ اوپن ڈائیلاگ فورم میں ایک پیام دیتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ ایک پیچیدہ اور ملٹی پولار سسٹم تیار ہو رہا ہے اور ایسے ملک اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں سیاسی، معاشی، تہذیبی اور سماجی شعبوں میں خود مختاری کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نیا آرڈر بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کی کارروائیاں خود ان کے زوال کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ معیشت، فائنانس، ٹیکنالوجی، آبادی کی حیثیت سب بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برابری اور آپسی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ پوٹین نے خود مختاری کی برقراری کے لیے جدوجہد پر ایران کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ رشیا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا پابند ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے رشیا میں صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کے بعد کہا کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنی جارحیت میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جیت کے دعووں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا کی ایک بڑی طاقت کے آگے مضبوطی سے ڈٹا رہا۔ واشنگٹن نے اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کیا، اسی لیے وہ بات چیت کی درخواست کر رہا ہے۔ ایرانی اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے ایران اور رشیا کو اسٹریٹجک پارٹنرز قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری نے کہا کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال ہماری ترجیح جنگ روکنے پر ہے۔ اس دوران حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ ایک اسرائیلی سپاہی حزب اللہ کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ 17 اپریل کے سیز فائر کے بعد سے لبنان میں اسرائیل کے حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں لبنان میں 40 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے جدہ میں GCC ملکوں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اس غیر معمولی GCC میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ GCC لیڈرز کی پہلی ملاقات ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے GCC لیڈرز کا شخصی طور پر استقبال کیا۔ حال ہی میں ایران نے امریکہ کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے GCC ملکوں جیسے UAE، بحرین، قطر اور سعودی عرب میں کئی حملے کیے تھے جس سے ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور معیشت متاثر ہوئی۔ GCC ملک موجودہ بحران کے بعد اپنے سیکیورٹی منصوبوں اور ڈھانچوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ قطر کے امیر، کویت کے کراؤن پرنس، بحرین کے بادشاہ اور UAE کے فارن منسٹر جدہ میں ہونے والی اس میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں GCC میں بعض اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر UAE نے GCC پر اس بات کے لیے تنقید کی ہے کہ حالیہ جنگ پر اس کا رسپانس ناکافی تھا۔ UAE کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ GCC ملکوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن حالیہ عرصے میں ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عرب لیگ کی طرف سے کمزور پوزیشن اختیار کی جاتی تو انہیں حیرت نہیں ہوتی، لیکن GCC سے انہیں ایسی امید نہیں تھی۔
قطر نے موجودہ بحران کو حل کیے بغیر چھوڑ دینے کی مخالفت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ پھر سے شروع ہو، ہم نہیں چاہتے کہ معاملے کو سلجھائے بغیر چھوڑ دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ سفارتکاری جنگ ختم کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ قطر کے ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اہم سمندری راستے کو دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس راستے کو بلاک کرنے کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں ایک 9 سال کا بچہ شہید ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ خان یونس میں اسرائیل کی بربریت میں عادل نجار نامی بچہ شہید ہوا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنے روزانہ کی پریس بریفنگ میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک فلسطینی شہید ہوا اور 5 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,594 ہو گئی ہے۔ یوکرین اور اسرائیل کے درمیان اچانک سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ یوکرین نے اسرائیل کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے رشیا کے قبضے والے یوکرینی علاقوں سے اناج خریدنے پر احتجاج کیا۔ یوکرین کی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یوکرین کے اناج کی سپلائی یا شپمنٹ حیفا پہنچا، یہ چرایا ہوا اناج ہے جو اسرائیل نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں جن سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ رشیا یوکرین کے چرائے ہوئے اناج سے غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے، اس سے اسرائیل اور یوکرین کے درمیان تعلقات متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن کے ایک ڈیٹینشن سینٹر پر امریکہ کے حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیقات پر زور دیا۔ یہ حملہ 28 اپریل 2025 کو یمن کے سعدہ میں کیا گیا تھا، جس میں کم سے کم 68 قیدی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈیٹینشن سینٹر تھا جس میں غیر ملکی امیگرینٹس کو رکھا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ڈائریکٹر نادیہ ڈار نے کہا کہ اس حملے کے تعلق سے ٹرمپ حکومت کا اپروچ فکر کی بات ہے۔ امریکی حکومت نے منظم طور پر اس مسئلے کو نظر انداز کیا اور سویلینز کی جانوں کو خاطر میں نہیں لایا۔ ایمنسٹی نے اس حملے میں بچ جانے والوں اور زخمیوں کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ ان کی اب تک کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ایمنسٹی نے بعض دوسرے معاملات بھی اٹھائے اور بعض دوسری جگہوں پر امریکہ کی ایسی ہی کارروائیوں کا حوالہ دیا۔ گروپ نے ایران کے مناب میں ایک سکول پر امریکی حملے پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا، جس میں سرکاری فیگرز کے مطابق 156 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں 120 سے زیادہ بچیاں ہیں۔ ایمنسٹی نے کہا کہ اس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے سویلینز کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ ایئر لائن انڈسٹری انتہائی دباؤ میں ہے اور بند ہونے کے قریب ہے۔ یہ فیڈریشن ایئر انڈیا، انڈیگو اور اسپائس جیٹ جیسی ایئر لائنز کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس نے حکومت کو ایک ہنگامی پیام دیتے ہوئے ایویشن فیول کی قیمتوں کے معاملے میں فوری مداخلت کی درخواست کی۔ حکومت نے حال ہی میں ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے ایویشن فیول کی قیمتوں میں 25% کا اضافہ کیا، لیکن انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ایویشن فیول کی قیمتوں میں 100% کا اضافہ کیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ بعض ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز کی وجہ سے ڈومیسٹک فلائٹس کے فیول میں زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن اب بہت جلد قیمتوں پر دوبارہ غور ہونے والا ہے۔ ایئر لائنز نے درخواست کی کہ فیول کی قیمتوں میں اضافے پر کنٹرول کیا جائے۔ کئی دوسرے ملکوں میں بھی، خاص طور پر یورپی ملکوں میں بھی ایویشن فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے کئی یورپین ایئر لائنز بھی بند ہونے کی دہلیز پر ہیں۔ ہوائی جہاز کے کرائے بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی، پی این جی اور سی این جی کی قلت نہیں ہے اور وہ 100% سپلائی کو یقینی بنا رہی ہے۔ بین وزارتی بریفنگ کے دوران حکومت نے یہ بات کہی۔ بعض گوشوں کی طرف سے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسمبلی الیکشنز کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت نے ان دعووں کو غلط بتایا، لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ دنوں سے پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں اور بعض پیٹرول پمپس پر سٹاک ختم ہو گیا اور انہیں بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نہ صرف ایکٹ ایسٹ پالیسی کی پابند ہے بلکہ اس پالیسی کو نارتھ ایسٹ کی 8 ریاستوں کی ترقی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے گینگٹاک سکم میں ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹورزم سکم کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے اور حکومت ریاست کی کنیکٹیویٹی بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے سکم کے 50ویں فارمیشن ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے سکم میں 4000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से इंडिया लाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सलीम को तुर्की से वापस लाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम नारकोटिक मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत के मजबूत इरादों का सबूत है कि डोला को यहाँ लाया गया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी हुकूमत बेरहमी से ड्रग नेटवर्क्स को कुचल रही है। सलीम डोला ड्रग्स स्मगलिंग के कई केसों के लिए वांटेड था। इससे पहले उसके बेटे साहिल डोला और दूसरों को मुंबई पुलिस ने यूएई से वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। वेस्ट बंगाल में दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग चारशंबे को होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 23 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोट डाले गए थे। बंगाल के इन इलेक्शंस पर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई हैं। बंगाल और 4 दूसरी रियासतों के नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे। ये रियासतें तमिलनाडु, आसाम, केरला और पुदुचेरी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। बंगाल के पहले मरहले में 93% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। शाम 6 बजे वोटिंग ख़त्म होने के बाद टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बंगाल के दूसरे मरहले के लिए भी गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पीर को कैंपेन का आखिरी दिन था। वज़ीर आज़म मोदी ने भी सरगर्मी से मुहिम में हिस्सा लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस मरहले में 142 हलकों में वोट डाले जाएंगे। जुमला 3,21,73,837 वोटर्स वोट देने के अहल हैं। वोटिंग के लिए 41,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बंगाल के पहले मरहले में वायलेंस के बाद वाक़यात भी पेश आए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अमरीका ईरान की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। ओहदेदारों ने कहा ट्रंप पेशकश से खुश नहीं है। व्हाइट हाउस में अहम मीटिंग। ईरान ने कहा अमरीका हुक्म देने की पोजीशन में नहीं है। अब्बास अरक्ची जुमे को दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वाशिंगटन जंग का कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारिजा का बयान। मगरबी मुल्क आलमी लीडरशिप खो रहे हैं। दुनिया में पेचीदा मल्टीपोलर सिस्टम आ रहा है। ओपन डायलॉग फोरम के लिए पुतिन का पैगाम। सीज फायर तक इसराइल के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान के स्पीकर का बयान। झड़पें जारी। जद्दा में जीसीसी मुल्कों की मीटिंग। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गौर। यूएई जंग पर तंजीम के रेस्पॉन्स से खुश नहीं है। यूक्रेन और इसराइल के बीच सिफारती तनाव। कीव में सफीर को तलब किया गया। रशिया से चुराया हुआ अनाज खरीदने का इल्जाम। एमनेस्टी ने यमन डिटेंशन सेंटर पर अमरीकी हमले को जंगी जुर्म करार दिया। मिनाब स्कूल पर हमले की भी मज़म्मत। एविएशन फ्यूल की कीमतों में इजाफे से एयरलाइन इंडस्ट्री ठप हो सकती है। फेडरेशन ने हुकूमत को दिया हंगामी पैगाम।
بنگال دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے تیار، 142 حلقوں میں سخت سیکیورٹی، نتیجوں کا پورے ملک کو ہے انتظار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔